حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں کہ مولا آقا کے معنوں میں اور دلی محبوب کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جس طرح کہ حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6۔ تو صحابہ کرام سے پھر نبی علیہ السلام پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر۔ یہ جو حدیث پاک ہے میں اس پہ سندی بحث نہیں کرتا کہ ضعیف کس درجے کی ہے، میں مان لیتا ہوں یہ حضور پاک کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ اس طرز پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے معنی میں فرمایا۔ یہاں دو باتیں، ایک نے آپ نے مولانا کی بات لکھی ہے، اور ایک وہ لوگ جو حضرت علی کو اس حدیث سے خلیفہ بلا فضل سمجھتے ہیں۔ یہ دو مسئلے جدا جدا ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ دو مسئلے مزید وضاحت کے ساتھ یہاں پر عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اگر حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانا جائے تو مانا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لفظ مولا کا یہاں مانا دوست ہی بنے گا، خلیفہ اور حاکم کا نہیں بنے گا۔ دیکھیں، ایک لغت کی مشہور ترین حدیث کی کتاب ہے، لغت حدیث کی، ابن اسیر الجزری کی، آپ اس کو دیکھیں نا، غریب فی الحدیث کے نام سے، تو اس میں مولا کے 16 معنی لکھے ہوئے ہیں، ایک معنی نہیں ہے جس کا معنی ہو خلیفہ بلا فضل یا ہمارا حضور کے بعد حاکم ہے۔ المنجد میں 21 معنی مولا کے لکھے ہوئے ہیں، کسی معنی میں یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ حاکم اور خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فضل ہے، یہ معنی نہیں بنتا۔ تو اسی لیے اگر آپ اس کو خلیفہ کے معنی میں لیں، حاکم کے معنی میں لیں، تو ایک حدیث پاک آتی ہے کتاب الامارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 صحیح مسلم باب بویا بالخلیفتین کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرا خلیفہ بننے کا دعویٰ کرے تو اسلامی حکومت پہ لازم ہے اس کو قتل کر دے، سزائے موت دے دے۔ اگر آپ اس مولا کو خلافت کے معنی میں لیں گے تو حضور کی موجودگی میں دوسرا خلیفہ بن جائے تو پھر تو قتل لازم آتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی عزت تو نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس مولانا صاحب کی لکھی ہے کہ وہ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت کے مطابق، اس روایت کے مطابق ان کو مولا علی کہنا جائز ہے۔ دیکھیں، بات پوری کرنی چاہیے، آدھا سچ نہ بولیں۔ مکمل جھوٹ اتنا خطرناک نہیں جتنا آدھا سچ خطرناک ہے۔ حضور نے مولا علی تو نہیں فرمایا حدیث میں، حدیث پڑھیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مولا ہو اور ہوتا ہے، مولا اور ہوتا ہے، مولا تو نہیں فرمایا، مولا ہو فرمایا۔ اسے اردو میں کہتے ہیں نسبتی لفظ، انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹینس، جس کی اضافت ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ۔ دیکھو، ایک ہے گھڑی، ایک ہے میری گھڑی، اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ہے عورت، ایک ہے میری بیوی، میری عورت، اس پہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو پورا جملہ بولیں، حضرت علی کو مولا بولنا ہے تو مولا ہو کے لفظ سے بولیں، جس کا مطلب ہوگا صحابہ کے دوست۔ خالی لفظ مولا تو حضور نے نہیں فرمایا۔ اور اگر مولا کا معنی یہ ہے کہ وہ آقا ہے اور یہی سردار اور یہی بڑے ہیں
تو میں نے ابھی صحیح بخاری سے آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھ دی ہے جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، تو مولا کا لفظ تو حضرت زید کے لیے بھی فرمایا گیا ہے، کیا ان کو بھی ہم اسی معنی میں لیں گے کہ یہ حضور کے بعد سردار ہے، آقا ہے، حضور کی موجودگی میں سردار اور آقا ہے؟ یہاں بھی دوست کے معنی میں، تو یہاں مولا کا معنی دوست ہی ہے۔ دیکھیں ہمارے اکابر نے جو اس کا معنی کیا ہے، بندہ اس کو تسلیم کرے۔ یہ فیض القدیر ہے، یہ فیض القدیر امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج سے 400 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الجامع الصغیر، یہ اس کی شرح ہے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھ کے جو اس کا معنی بیان کیا، ہمارے اکابر جو معنی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو معنی بندہ وہ بیان کرے جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے، نہ کہ بندہ اپنی طرف سے بات کرے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 253 ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جس میں حضرت امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا ای ولیہ و ناصرہ ولاء الاسلام۔ اس کا معنی ہے اسلام میں اور مذہب میں حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اس کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا جس معنی میں بندہ یہ بیان کرے کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر اس کا مطلب آقا آپ لیتے ہیں، اس کا معنی آقا ہے اور سردار ہے، دوست نہیں ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ حضور کے فرمان میں مولا کا مطلب موجود ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا پہ حدیث ختم نہیں ہوتی، حدیث آگے بھی جاتی ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ تو حضور نے تو اس کو دوست کے معنی میں لیا ہے۔ جو حدیث حضور خود بیان فرما رہے ہیں اور حضور اس کو دوست کے معنی میں لے رہے ہیں، اور میں کسی غیر کی دلداری کے لیے اس کو آقا کے معنی میں لے لوں، تو میرے خیال میں پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی تابعداری نہیں کر رہا۔ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے معنی بندہ وہ کرے جو معنی ہونا چاہیے، ورنہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ دیکھو میں کئی بار سمجھاتا رہتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ گھڑی ہے نا۔ اب ایک لفظ ہے گھڑی، اس کے 4 معنی ہم کر لیتے ہیں۔ آپ دکان پہ جائیں، یار میں نے ٹائم دیکھنا ہے مجھے گھڑی دے دیں، تو وہ آپ کو یہ گھڑی دے گا۔ اور اگر آپ کبھار کی دکان پہ جائیں اور کہیں گرمی آ گئی ہے یار، میں چاہتا ہوں میں پانی ٹھنڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز لے لوں، مجھے مٹکا چھوٹی سی گھڑی دے دو تاکہ پانی میرا ٹھنڈا رہے، تو ادھر گھڑی کا معنی چھوٹا مٹکا ہوگا۔ اور کوئی بندہ جیل سے چھوٹ کے آئے، آپ اس سے پوچھے کیا ہوا، وہ کہے گا وہ عجیب گھڑی تھی یار میرے اوپر، ادھر گھڑی کا معنی وقت ہو جائے گا۔ اور کسی عالم سے کہیں یہ حدیث ہے، تو وہ کہے گا یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، ادھر گھڑی کا معنی جھوٹی حدیث ہو جائے گا۔ تو لفظ ایک ہے، گھڑی 4 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح لفظ مولا ہے، اس کو دیکھیے آگے پیچھے کہ حضور اس مولا کے لفظ کا معنی دوست فرما رہے ہیں، میں اس لفظ کا معنی دوست کیوں نہ لوں؟ تو اس لیے من کنت مولاہ فعلی مولا کا معنی ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہیں، اس کے حضرت علی المرتضیٰ دوست ہیں، اس کا منکر کائنات میں کوئی نہیں۔